میاں بیوی میں آپس میں اختلاف تھا اور بالکل طلاق کی نوبت آنے والی تھی۔ وہ بیوی ایک بزرگ کے پاس گئی اور پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت جی، مجھے صبح و شام طلاق ہونے والی ہے۔ بزرگ نے کہا، اچھا، ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ وہ ایک بوتل میں پانی لے کر آئی۔ بزرگ نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا اور اسی سے کہا کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے اور لڑائی کرے، جھگڑا کرے تو یہ پانی منہ میں رکھ لینا، نہ نگلنا ہے اور نہ باہر نکالنا ہے جب تک شوہر کا غصہ ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بزرگ کی بات پر عمل کیا۔ عادت کے مطابق شوہر نے لڑائی شروع کی، جھگڑا شروع کیا تو یہ جلدی سے اٹھی اور بوتل سے پانی منہ میں لے کر بیٹھ گئی۔ اب نہ نگل سکتی ہے اور نہ باہر نکال سکتی ہے۔ اگر جواب دے گی تو پانی نکل جائے گا، اس لیے وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی۔ 5 منٹ ہوئے، 10 منٹ ہوئے، آخر شوہر گالیاں دیتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے عاجز آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ پھر اسے شرمندگی ہوئی کہ یہ جواب نہیں دیتی اور میں اسے برا بھلا اور گالیاں دے رہا ہوں۔ پھر اس نے سوچا، ممکن ہے کہ آج اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو، ورنہ یہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، یہ تو بڑی زبان چلاتی تھی۔ پھر دیکھوں گا کہ زبان چلاتی ہے یا نہیں۔ پھر دوسرے وقت آیا اور پھر اسی طرح گالیاں دینا شروع کی اور برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یہ پھر جلدی سے اٹھی اور پانی لے کر منہ میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ شوہر پھر عاجز آ گیا اور تھک گیا۔ اس نے کہا، واقعی یہ پہلے جیسی بیوی نہیں رہی، جواب ہی نہیں دیتی۔ اب اسے اور زیادہ شرمندگی ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی تو 2 مرتبہ ہی ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو۔ پھر تیسری مرتبہ دیکھا، چوتھی مرتبہ دیکھا، 5ویں مرتبہ دیکھا اور وہ کوئی جواب نہیں دیتی، جلدی سے پانی منہ میں لے کر بیٹھ جاتی ہے، جواب ہی نہیں دیتی۔ اب شوہر نے سوچ لیا کہ واقعی ہی اب یہ بیوی پہلے جیسی نہیں رہی، اب یہ برداشت کرنے والی ہو گئی ہے، بات کا جواب تک نہیں دیتی، میں بھی اب اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ اس نے بھی توبہ کر لی اور اب الٹا بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تجھے بہت سنایا، تیری کوئی غلطی نہیں، تو بہت اچھی بیوی ہے، غلطی میری ہے۔ شوہر الگ سے معافی مانگ رہا ہے اور بیوی الگ سے معافی مانگ رہی ہے۔ جو طلاق کی نوبت تھی اور گھر برباد ہونے کو تھا، اب آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ ایک ذرا سی تدبیر اور صبر کی وجہ سے گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔